بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، ذکرہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے کے آخر میں ایک خاص عبادت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان کے مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا ہے، جس کو ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں، اور اصطلاح شرعی کے اندر اعتکاف کہتے ہیں کہ آخر عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنا۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے چلتی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک و صاف کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع و سجدہ بجا لائیں۔ اس سے ہمیں اعتکاف کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی اس وقت سے لے کر اپنے اخیر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کا اہتمام فرماتے رہے، اور ایک سال کسی سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ فرما سکے تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف فرمایا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمے سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے اپنا سر مبارک نکالا اور ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کے اہتمام میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ رمضان کے اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی عبادت کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے جو کہ اخیر عشرے میں آتی ہے۔ اسی طرح معتکف کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کی کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بعض نیک اعمال کو انجام نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر مریض کی عیادت ہے، نماز جنازہ وغیرہ ہے، مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ ان نیک اعمال کے کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد و نصرت اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فضیلت اور اعتکاف کی فضیلت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف مستحب ہے جو بندہ ہر وقت
جب بھی مسجد میں داخل ہو اس کی نیت کر سکتا ہے۔ دوسرا اعتکاف وہ ہے جو واجب ہے، جو کسی چیز کے مل جانے پر نظر ماننے کی بنا پر ہوتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میرا فلاں کام بن گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف واجب ہے اور اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف مسنون ہے، جو رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتا ہے۔ یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے گاؤں میں سے یا شہر کے محلے کی کسی مسجد میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہوں۔ اس مسنون اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنے سے شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے تو مسنون اعتکاف کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو دنیا کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا سونا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين